اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کی 27ویں رات کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہے، اور اس رات کی فضیلت و برکات بھی بہت ہی زیادہ ہیں۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو لیلۃ القدر، شب قدر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم خصوصیت و فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور جسے ہم لیلۃ القدر کی رات سے جانتے ہیں۔ اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسا تحفہ ہم مسلمانوں کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرما دی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک رہتی ہے۔ ایک دوسری آیت میں اس مبارک رات کو کہا گیا ہے، ارشاد ہے، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ چنانچہ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں یعنی کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نیز اسی رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ انہی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو ملائکہ نزول کرتے ہیں، یعنی فرشتے آسمان سے زمینوں پر آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیروں کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول بھی رحمت و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب ہے قدر اور تعظیم والی رات، یعنی ان فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے۔ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر و شان والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جلالت و منزلت کی بنا پر اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، قدر و منزلت ہے۔ شب قدر کی فضیلت بے شمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر کو ایمان اور اجر کی نیت سے عبادت، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1768۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مہینہ رمضان کا تم کو ملا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہ گیا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے کوئی محرومی ہی بے پردہ رہ سکتا ہے۔ باحوالہ سنن ابی ماجہ، حدیث نمبر 1634۔ مسلمانوں کو ترغیب و تاکید ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، ذکر و ذکار کریں، دعائیں کریں، عبادت کریں، ذکر تلاوت کریں، ذکر اور تلاوت میں یہ رات گزاریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مبارک رات کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی محبوب رحمت للعالمین تھی، وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور بخشے بخشائے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی تلاش میں آپ اتنی جد و جہد فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کی رحمت مغفرت کے ہم بہت زیادہ محتاج ہیں، لہٰذا ہمیں اس رات کی تلاش جستجو کرنا چاہیے اور آخری عشرے کی راتوں کو ذکر و عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اس رات کو رمضان اور خاص کر اس کے آخری عشرے میں تلاش کرنا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کیا کرو۔ باحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1880۔ حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں
تلاش کرو۔ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1778۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معاف کرنے والا کرم کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3435۔ حضرات محدثین علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر سے متعلق روایات کثرت سے مروی ہیں اور ان کے مجموعے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے اور طاق راتوں میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ 27ویں رات میں اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت حکمت سے شب قدر کو چھپا کے رکھا ہے۔ اس کو مخفی رکھنے میں شاید ہماری طلب اور ذوق جستجو کا امتحان مقصود ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر طاق رات میں اللہ کی عبادت کی جستجو کرے، اللہ کی عبادت میں سجدہ ریز ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص خلوص نیت سچے دل سے کوشش کرے، چاہے اسے علم ہو یا نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ محروم نہیں رہے گا۔ اہل ذوق کے یہاں تو سارا معاملہ ذوق طلب اور شوق جستجو ہی کا ہے۔ نشان منزل جانا ملے ملے نہ ملے مزے کی چیز ہے یہ ذوق جستجو میرا۔ تو رمضان المبارک کی 27ویں رات کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنی زیادہ احادیث سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کو جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے بتائی ہے، ان سے ثابت ہے کہ طاق راتوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور 27ویں کی شب کی تو اور زیادہ فضیلت ہے۔ لہٰذا ان راتوں کی قدر کی جائے، ان راتوں کی ایک ایک گھڑی اللہ کی یاد میں گزاری جائے، ذکر الہی کیا جائے، ذکر و ذکار کیا جائے، تلاوت قرآن کی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود کا نذرانہ پیش کیا جائے، اللہ کی رحمت ہم پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ تو چلیں اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس رات میں وظیفہ کیا کرنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اس رات کو جتنے زیادہ نوافل ہو سکیں اتنے زیادہ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں۔ جب آپ نے بیٹھ جانا ہے، جب آپ کا دل کرے کہ ہم تسبیحات پڑھ لیں، تو پھر آپ نے ایک جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی۔ 100 مرتبہ آپ نے پہلے درود پاک کا نذرانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار، ان دونوں کلمات میں سے جو مرضی آپ کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرنا ہے۔ جن لوگوں کو یہ پوری دعا نہیں آتی وہ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ یہ 3 تسبیحات آپ کی زندگی کو آباد کر دیں گی، آپ کی تقدیر کو بدل دیں گی، مقدر کو چمکا دیں گی اور 27ویں رات کے ستاروں کی طرح آپ کی قسمت بھی چمک جائے گی۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں دعائیں کریں گے تو یہ رات تو ہے ہی قبولیت کی رات، اور اس رات کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ آپ اپنے منہ سے جو بات بھی نکالتے جائیں گے، جو دعا بھی مانگتے جائیں گے، فرشتے آپ کی بات پہ، آپ کی اس دعا پہ آمین کہتے جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ رہو، اس بندے نے میرے نبی پر درود بھیج کے مجھ سے مانگا ہے، قرآنی آیات کا ورد کر کے مجھ سے مانگا ہے، اسماء اعظم سے مجھے یاد کر کے مجھ سے مانگا ہے، گواہ رہو جو کچھ اس نے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا، میں نے اسے مالا مال کر دیا، جس نے رزق مانگا میں نے اسے رزق دیا، جس نے دولت مانگی میں نے دولت دی، جس نے کامیابی مانگی اسے کامیابی ملی، اور جس نے صحت و تندرستی مانگی اسے صحت و تندرستی ملی، اور جس نے جنت مانگی اسے جنت ملی، جس نے بخشش مانگی اسے بخشش ملی۔ یعنی اس رات آپ اللہ سے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، اور جو نہیں مانگیں گے وہ بن مانگے آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ سے رو رو کر مانگے، آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ اللہ سے مانگے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور آپ کی دعاؤں کو اس رات قبولیت کا شرف نصیب ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں۔
تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔